ذی القعدہ کا مہینہ ہے اور ذی الحج کے مہینے کی آمد ہے، اور جب ذی الحج کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک قربانی کا ایک خاکہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ قربانی کیا ہے اور اس کے اصل مقاصد کیا ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ان کی ادا ہے۔ اور اسی طرح حج 9 ذی الحج کو حج ہوتا ہے اور 10 کو قربانی ہوتی ہے۔ بلکہ اگر میں کہوں کہ قربانی، حج، عمرہ، یہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ ساری کی ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی ادائیں ہیں جو اللہ کو پسند آئی، اور اللہ نے پھر قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ان کو لازم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور اتنے برگزیدہ نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد میں سے بڑی کثیر تعداد انبیاء کی اس دنیا میں بھیجی۔ اللہ نے ان کو خطاب خلیل اللہ کا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے بہت زیادہ آزمائشیں ڈالی اور ہر آزمائش میں وہ کامیاب نکلے۔ قرآن کہتا ہے اِذِ ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، کہ ہم نے ابراہیم کو آزمائشوں میں ڈالا اور ایسی عجیب آزمائشوں میں ڈالا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماتھے پر کبھی بل نہیں آئے اور وہ اس آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ ایک آزمائش کا جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، ایک آزمائش کا ذکر اس میں بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، جوان ہو گئے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بالغ اشدہ، اب اس کے کئی ترجمے ہو سکتے ہیں، ابراہیم رشدہ، ابراہیم رشدہ، رشد کا مطلب ہے ہوش مندی، عقل۔ اب آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو بہت زیادہ سمجھ بوجھ عطا فرمائی۔ رشدہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ۔ اب آگے جب وہ ایک بات اور میرے ذہن میں آ گئی، ایک بات آپ ذرا سمجھ لیں کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، اللہ نے ان کا انتخاب پہلے کر لیا ہے۔ ایک نبی سے کبھی بھی کوئی غلط کام سرزد نہیں ہوتا، وہ اللہ کی خاص نگرانی میں آ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابھی اعلان نہیں فرمایا کھلے عام کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ان کا جو خاندان تھا وہ بت پرست تھا، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں آتا ہے جس کا نام تھا آزر۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ والد نہیں تھے، یہ چچا تھے، اللہ والد۔ وہ جو آزر تھا وہ بت پرست نہیں تھا، وہ بت گر تھا، وہ بت بنایا کرتا تھا، بنا کر بیچا کرتا تھا۔ دو تفسیر کی کتاب میں لکھا ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک دن آزر نے بت بنا کر دیا اور اس کو کہا جاؤ اس کو بازار بیچو. میں نے آج کیا نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے. نبی کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ توحید کی تبلیغ کرتا ہے. اور اللہ والے کی بھی ایک خاص نشانی ہے کہ اللہ والے کو بھی جب بھی موقع ملتا ہے وہ اچھائی کی تبلیغ کرتا ہے, امر بالمعروف کی تبلیغ کرتا ہے. یہ نبی کی سنت ہے. اب آدم نے وہ بت دیا جاؤ بازار بیچ آؤ. ابراہیم علیہ السلام نے وہ بت لیا, گھر سے باہر نکلے, اس بت کے گلے میں رسی ڈالی اور گھسیٹتے ہوئے بازار سے گزرے اور آواز دیتے ہوئے کہ خدا بھی کہو ہے, خدا بھی کہو ہے, کسی نے لینا ہے تو لے لے. اب وہ قوم بت پرست تھی. انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بت کی تو یہ بڑی بے عزتی ہے. انہوں نے آ کر آزر کو شکایت لگائی کہ جناب آپ کا بیٹا تو یہ رہا, اس نے کیا ہوا ہے. پوچھا تو نے یہ کام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں میں نے تو یہ کام کیا ہے. کیوں؟ اب نبی کا جواب کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا خدا کی ذات تو بڑی طاقتور ہوتی ہے. اگر یہ خدا ہے تو اس نے اپنے آپ کو مجھ سے بچایا کیوں نہیں؟ کہ میرے رحم و کرم پر کیوں آ گیا؟ یہ اپنے آپ کو تو بچا نہیں سکتا تو تمہاری کیا سنے گا؟ تمہاری کیا حاجتیں پوری کرے گا؟ علماء فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کا دروازہ چھوڑ کر غیر اللہ کے دروازے پر آتے ہیں, ماتھا ٹیکتے ہیں, اللہ رب العزت ان کی حاجتیں پوری کر دیتا ہے. وہ مانگتے بت سے تاکہ یہ پوری طرح گمراہی کی دلدل میں پھنس جائے. وہ یہ سمجھے کہ یہ بت ہی مجھے دے رہا ہے. آج بھی ذرا تھوڑا سا طریقہ کار اور ہو گیا, حالت ہماری کوئی ہے. کبھی ہم قبروں سے مانگتے ہیں, کبھی ہم درختوں سے مانگتے ہیں, کبھی ہم کسی چیز سے مانگتے ہیں. رب کو بلاتے ہیں. کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. دینے والی ذات میری اللہ کی ہے, حاجتیں پوری کرنے والی ذات میری اللہ کی ہے. یہ ہر نبی کی تبلیغ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا, اب مکالمہ آ رہا ہے ذرا سنیے. اس قال لأبیہ, یاد کرو وہ موقع جب حضرت ابراہیم نے اپنے باپ و قومی اپنی قوم سے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون, یہ تمہاری مورتیاں, یہ بت کیسے ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو گئے ہو, جن کو تم پوجتے ہو؟ یہ کیسی ہے, کیا چیز ہے؟ آگے سے پھر قوم نے کیا جواب دیا؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. کہا قوم نے ہمارے باپ دادا اس کی عبادت کرتے تھے, ہم بھی کرتے ہیں. بین ہی آج یہی جواب ملتا ہے. آپ کسی سے کہیں نا یار یہ کام نہ کرو, یہ بدعت ہے, یہ اسلام میں نہیں ہے, یہ گھڑا ہوا ایک مسئلہ ہے. اگر کسی کو آپ کہیں جواب کیا ملتا ہے؟ کیا ہمارے باپ دادا یہی کام کرتے ہیں؟ کمپیوٹر ایسا نہ کوئی ان پڑھا, تحقیق نہیں ہے, قرآن سے دلیل نہیں ہے, حدیث سے دلیل نہیں ہے. باپ دادا کرتا تھا, بھئی باپ دادا کرتا تھا تو وہ بھی تو غلط کام کر سکتے تھے. وہ کیا کروں, غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے. نئی سے نئی تحقیق کریں. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. پھر حضرت ابراہیم نے جواب دیا قال لقد كنت انت وآباؤکم فی ضلال مبین. تم بھی گمراہ ہو, تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے, اور تم بڑی کھلی ہوئی گمراہی کے اندر جا رہے.
لیکن اس میں صبر کیا ہے. واقعہ تو امتحان تو آگے آ رہا ہے حضرت ابراہیم کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں بنیادی چیز ہے کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ، کوئی عبادت کے لائق. لا الہ نبی ہوگی ہر چیز کی صرف اللہ. تو دوستو یہ نبی کی تبلیغ ہے. جس شخص کے اندر توحید نہیں ہے وہ مسلمان نہیں، وہ کافر تو ہو سکتا ہے. اور میں نے ایک بزرگ سے سنا تھا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ توحید ایک ایسا کڑوا مضمون ہے کہ ہر کوئی پچا نہیں سکتا ہے اس کو. یہ حلق کے نیچے نہیں، بہت کم لوگوں کے یہ اندر اترتا ہے کڑوا، کیونکہ یہ سب کی نفی کر دیتا ہے. کوئی چیز کائنات کی کچھ بھی نہیں، صرف اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ لمبا ایک واقعہ ہے مختصر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے بحث مباحثہ ہوتا رہا. اس قوم جیسے آج کل ہمارے یہاں میلے سے نہیں ہوتے، اس قوم میں بھی میلے ہوتے ہیں. یہ رواج ادھر سے آ رہا ہے، اس وقت سے چلا ہوا ہے میلے. وہ میلہ چلا تھا ان کا. اب وہ سارے لوگ میلے پہ جا رہے تھے. بحث جب ہو رہی تھی اس کے فوراً بعد وہ میلے میں پہنچ جا رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی تاک میں گئے. وہ میلے کی طرف جانے لگے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم عمر تھے. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا آؤ چلے میلے میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں اشارہ کیا، اگر طبیعت کچھ ٹھیک ہے تم جاؤ. اور کیا کہا؟ وَتَاللَّهِ لَأَقِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. تم جاؤ تو صحیح، قسم ہے میرے اللہ کی، میں تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے در بتوں کی خبر لوں گا، دل نہیں گا. جاؤ تو صحیح. وہ چلے گئے. حضرت ابراہیم نے اپنی کاروائی شروع کر دی. نبی اپنی آنکھوں سے کبھی غلط کام دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، خصوصاً شرک. بس وہ گئے میلے پہ، پوری قوم نکل گئی میلے پہ. حضرت ابراہیم نے لیا کلاڑا، کسی کی ناک کاٹی، کسی بت کا جناب سر اڑا دیا، کسی کا بازو توڑا، کسی کی ٹانگ توڑی، تہس نہس کی. اب کافروں کی ایک عادت تھی، ہمارے یہاں تو اللہ کے فضل سے یہ عادت بھی تھی. چلو میلہ تو ایک اپنی جگہ پہ، میلے سے واپسی پہ اگر نماز تو پڑھنی نہیں نا. کافر آتے تھے میلے سے واپس آتے تھے، گھر جانے سے پہلے وہ بت خانے میں جاتے تھے، اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے، پھر اپنے گھر میں جاتے. اب وہ قوم میلے سے واپس آئی اور بت خانے میں پہنچی تو کیا دیکھتے ہیں؟ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. حضرت ابراہیم نے سب کو زخمی کر کے جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ وہ کلاڑا رکھ دیا. اب وہ آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ہر چیز ٹوٹی پھوٹی پڑی ہے. بڑا سلسلہ پتہ ہے. قالوا کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. کہ یہ بتوں کا حال دیکھا، یہ پتہ نہیں کس نے کیا ہے، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا، بڑا ہی کچھ ظالم آدمی ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے بتوں کا، جس کا نام ابراہیم ہے. وہ بات پھر تھوڑی سی پھیلنے لگ گئی. اب مجتہد ہوگی قوم، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا، کہا قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون.
پکڑ لیتے ہیں آپ اس کو، دیکھو پھر ہم اس کا حال کیا کرتے ہیں۔ اب نبی کا پھر مقابلہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں میں نے بات کی ہے نا آپ سے توحید، حضرت ابراہیم بہت بڑے مواحد تھے، تبھی تو ویسے ہی مواحد ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم سے انہوں نے پوچھا کون کہنے لگی انت فعلت هذا بآلهتنا، یا ابراہیم، کوئی ابراہیم یہ سارا کچھ تم نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال قد فعله کبیر، تو پاگل کے بچے اس بڑے سے پوچھو، وہ یہ نہیں تمہارا خدا ہے، اور یہ اپنے چھوٹوں کو تو بچا نہیں سکا، ممکن ہے کہ آپ اس میں لڑ پڑے ہو۔ تبلیغ کا انداز دیکھیں، قال قد فعله کبیر، وہ پوچھو اس بڑے سے، ممکن ہے اس نے یہ سب کو مارا ہو، لڑ پڑے ہوں آپس میں۔ هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ ابھی بات دیکھیں تو بھائی اگر یہ بول سکتے ہیں ان سے پوچھو۔ آگے انہوں نے کیا کہا فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون، یہ سن کر وہ لوگ اپنے اندر جھانکنے لگے، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنے لگے، اور پھر کہا واقعی تم خود ہی ظالم ہو، اپنے آپ کو کہا ہم ہی ظالم ہیں، یہ تو بول نہیں سکتے، یہ تو کسی کام کے نہیں، ہم ہی کی پوجا کرتے ہیں۔ واقعی چونکہ جو کافر ہوتا ہے اس کے پاس دلیل نہیں، وہ دلیل دے نہیں سکتا، وہ پھر کیا کرتا ہے لڑنے پہ آتا ہے۔ جھوٹا شخص ہوتا ہے اس کے پاس دلیل ہوتی ہے، وہ پھر لڑنے پہ آ جاتا ہے، کافر بھی جھوٹا ہوتا ہے وہ لڑنے پہ آ گیا۔ اور انہوں نے جناب معاملہ نمرود کے پاس نمرود کو کہا کہ اس نے بت خانے میں جا کر ہمارے ان کو تباہ کر دیا، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اب حضرت ابراہیم کا امتحان، انہوں نے کہا، نمرود نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو آگ میں ڈالو۔ بڑوں لکڑیاں کٹھی کی گئی، بڑا انبار کٹھا کیا گیا، آگ جلائی گئی۔ اب حضرت ابراہیم کوئی پریشان، ذرہ بھر بھی پریشان۔ نبی کو پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا، جو شخص اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے خدا خود فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، نہ اس کے اندر خوف ہوگا نہ اس کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ میری ذات پہ اس نے بھروسہ کیا، نبی کا بھروسہ تو ہوتا ہی رب کی ذات پہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لیے آگ جلائی گئی، اس کے انتقال کیا، جو ہی ڈالا رب نے کیا جانا اے آگ کودی ہو جا برتا ٹھنڈی۔ اللہ نے حکم دیا آگ کو ٹھنڈی ہو جا، تیری جو صفت ہے تپش بن ختم، ٹھنڈی ہو جا، بردم و سلاما، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ اللہ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب کافر کھڑے دیکھ رہے ہیں، ان کے ذہن میں جا ابراہیم جم جائے گا۔ اب انہوں نے سامنے دیکھا شعلے ویسے جم رہے ہیں آگ کے، وہ خوش ہو رہے ہیں کہ یہ جل گیا۔ اب رب کی حکمت کچھ اور ہے، وَمَكَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور تم تدبیریں بنا دو، اللہ کی تدبیریں بنا دو، وَمَكَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، پر اللہ کی تدبیر کو زبردست ہے۔ اب انہوں نے تو تدبیر بنا لی ابراہیم علیہ السلام کو، مارنے کا پروگرام بنا دیا، آگ میں جلانے کا پروگرام بنا دیا۔ اللہ نے کہا اللہ یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، کہ ٹھنڈی ہو جائے، سلامتی والی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے جب آگ میں ڈالا گیا، آگے اللہ نے حکم دیا جبریل کو، جبریل ابراہیم کے پہنچنے سے پہلے تو پہنچ۔ حضرت جبریل نے پر پھیلا دیے، حضرت ابراہیم جبریل کے پر پہنچ، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جب بات یہاں تھوڑی سی ایک نقطے کی بات بتا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا بردا، آگ کو حکم دیا بردا ٹھنڈی ہو جا، بس اللہ اور سلامتی
ٹھنڈ اتنی بھی نہ ہو. ہم تو ناشکر ہے نا, اب گرمی ہے تو ہم پریشان ہیں, رات کو ٹھنڈ ہو جاتی ہے پھر بھی پریشان ہیں. میں نے بھی اس کی تحقیق کی کہ سردیاں آتی ہیں, پچھلی سردیوں میں 1 مہینہ پورا ہم صبح کی شکل آپ دیکھتے ہیں, بڑا پریشان تھے. یہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے اس دنیا میں کہ جہنم کا عذاب 2 طرح کا, ٹھنڈا بھی ہوگا گرم بھی ہوگا. یہ اس کی ریہرسل ہو رہی ہے, یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے, دکھایا جا رہا ہے. انسان تو کچھ بھی نہیں برداشت کر سکتا, نہ گرمی برداشت کر سکتا ہے, ٹھنڈ برداشت کر سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام جس آگ میں تھے, اللہ نے کہا بردا ٹھنڈی ہو جا, پھر ٹھنڈی کا مطلب تو ٹھنڈی ہوتی ہے. میرے نبی کو تکلیف ٹھنڈ کی وجہ سے بھی نہ ہو, فرمایا بس سلامتی بات. تو وہ تم سامنے یہ جو حج ہے, قربانی ہے, عمرہ ہے, انشاءاللہ اگلے جمعہ میں تفصیل سے حج کے بارے میں بات کروں گا. حضرت ابراہیم کی ادائی ہے, حضرت ابراہیم کے خاندان کی ادائی. وجہ کیا ہے کہ 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے, اللہ کو صرف ایک نبی کی ادائیں پسند ہیں. ابراہیم کی ادا, اسماعیل کی ادا, حضرت اسماعیل کی اماں کی ادا. دوڑی تو وہ اپنے بیٹے کی نگرانی کے لیے, بیٹے کی پریشانی تھی. اللہ نے حج کا رکن کیا, عمرے کا رکن. جو شخص حضرت حاجہ کی طرح صفا اور مروہ کے درمیان دوڑے گا نہیں, سعی نہیں کرے گا, حج قبول نہیں, عمرہ کرے گا. یہ ادائیں جس کے لیے اللہ پسند فرماتے ہیں. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں وہ اللہ کے بندو ایسا کام کرو, اچھا کام کرو, ممکن ہے آپ کی اس ادا کو اللہ پسند فرما لے. تو دوستو شرک سے بچنا. اور شرک یہ بڑا, ایک تو شرک ہوتا ہے نا بڑا ظاہری شرک ہے. کوئی فلانا بندہ خود کی پوجا کر رہا ہے, فلانا بندہ جانور کی پوجا کر رہا ہے, فلانا بندہ قبروں کی پوجا کر رہا ہے, فلانا بندہ درختوں کی پوجا کر رہا ہے. یہ ہمارے یہاں یہ چل رہا ہے اسی معاشرے کے اندر. یہ ظاہری شرک ہے. یہ تو سینے سے وہ بندے کی شرک ہے, وہ مسلمان نہیں ہے, وہ مسلمانوں کے اندر رہ تو رہا ہے مسلمان. اور ایک ہوتا ہے شرک کے خفی, وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بندہ شرک کر جاتا ہے, وہ بڑا خطرناک ہے. چونکہ وہ شرک کو شرک سمجھ نہیں رہا تو اس کو پھر توبہ کی توفیق نہیں, وہ توبہ کر سکتا. اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورہ النساء ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ رب العزت مشرک کو قطعاً معاف نہیں کرے, اس کی مغفرت نہیں. ہاں باقی گناہگار جس کو چاہے گا معاف کر دے گا, جس کو چاہے گا پکڑ لے گا. اور یہی جو سورۃ فاتحہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں, اس کی جو ایک چھوٹی سی آیت ہے مالک یوم الدین. اللہ رب العزت مالک ہے یوم جزا کا. علماء فرماتے ہیں شکر کرو, اللہ نے کہا مالک یوم الدین, اللہ نے یہ نہیں کہا عادل یوم الدین کہ میں عادل ہوں, عدل کروں گا. اگر یہ کہہ دیتا اللہ تو پھر کوئی شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا. اسی لیے اللہ نے کہا میں مالک ہوں, اور مالک کی مرضی, جس کو مرضی چھوڑ دے, جس کو مرضی پکڑ لے. لیکن اللہ نے یہاں واضح کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ میں معاف نہیں کروں گا مشرک کو, باقی جس کو چاہوں گا معاف کروں. تو دوستو شرک سے بچنا چاہیے. اور شرک چھوٹے چھوٹے شرک, یہ بیان بھی شرک. مطلب ہم نماز پڑھنے آئے, اگر کسی شخص کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یار میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو 2-4 بندے مجھے دیکھ لیں گے, پھر اوپر اعتبار کریں گے یار بندہ نے پاس کیا, یہ کیا نماز اس کے منہ پہ مارنا چاہتی ہے. حدیث کے الفاظ اللہ رب العزت فرماتے ہیں
یہ نماز جس کے لیے تمہیں پڑھی ہے اس کے لیے تمہیں پڑھی ہے، میرے لیے نہیں پڑھی. تو اس لیے دوستو جو کام بھی کرو خالصاً اللہ کی رضا کے لیے. اللہ راضی تو سب کچھ ہے، اللہ ناراض تو سب کچھ برباد. اللہ رب العزت آپ کو مجھے نیکی کرنے کو